السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں کہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبدالقدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کل سے چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاحت، مہمانداری، ریئل اسٹیٹ اور تعمیرات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور بہتر عوامی خدمات پر مسلسل توجہ دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ممالک کے ساتھ ادارہ جاتی تعاون کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ 2026 تا 2030 کی قومی گندم پالیسی صوبوں کی مشاورت سے تیار کی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے آج کراچی میں قائد آباد سے کاٹھور تک شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا۔ پاکستان اور ترکی نے دفاع، ایروسپیس اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے عید کے دنوں میں سیکیورٹی اور صفائی کے حوالے سے جامع رہنما اصول جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تمام زیر حراست کشمیری قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ روس میں یوکرین کے ایک ڈرون حملے میں 4 افراد ہلاک اور 35 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ عبدالقدیر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کل سے چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اس بات کا اعلان دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کیا۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار اسٹریٹجک شراکت داری کی پائیدار مضبوطی کا اعادہ کرے گا اور مشترکہ مستقبل کی حامل پاکستان چین برادری کو ایک اور قریب لانے کے وژن کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی شیانگ سمیت چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ فریقین سیاسی، اقتصادی اور اسٹریٹجک شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کا آغاز صبح جیجیانگ کے شہر ہانگجو سے کریں گے، جہاں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کام، توانائی ذخیرہ کرنے اور زراعت کے شعبوں میں پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر چین کی دوسرے ممالک سے دوستی کی عوامی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک استقبالیہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاحت، مہمانداری، ریئل اسٹیٹ اور تعمیرات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین العلی کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے اور سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تمام ممکنہ سہولتیں اور معاونت فراہم کریں۔ ملاقات کے دوران تعمیر گروپ کے بانی نے وزیر اعظم کو پاکستان میں گروپ کے جاری اور مجوزہ سرمایہ کاری منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفد نے بتایا کہ گروپ پاکستان میں ہاسپٹیلٹی، ہوٹلز اور ریل اسٹیٹ و تعمیرات کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، بہتر عوامی خدمات، علاقائی توازن اور طویل المدتی اقتصادی استحکام پر توجہ جاری رکھنے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں تمام صوبوں اور علاقوں کی ترجیحی ترقی کی منظوری دی گئی، جس سے قومی ترقی کے اقدامات اور بنیادی ڈھانچے اور سماجی شعبے کی ضروریات پورا کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وہ ایران کے دورے میں امریکہ ایران بات چیت، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنے دورے کے دوران
اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان وسطی ایشیائی ممالک سے ریلوے روابط بڑھانے کے لیے بڑے علاقائی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے امریکی ناظم الامور نٹلی اے بیکر کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ ازبکستان، قازقستان، نوکنڈی اور گوادر تک ریلوے روابط سے خطے میں تجارت اور رابطہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا۔ فریقین نے اس امر پر اتفاق کیا کہ امریکہ پاکستان ریلوے انفراسٹرکچر اور جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرے گا۔ امریکی ناظم الامور نے امریکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو پاکستان ریلوے میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر پاکستان ریلوے میں انجنوں، بوگیوں، مال برداری اور ریلوے ٹیکنالوجی کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان دوست ممالک کے ساتھ ادارہ جاتی تعاون اور تجربات کے تبادلے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے بنگلہ دیش کے سینئر سول افسران کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اطلاعات نے اساتذہ کے تبادلے، مشترکہ تحقیق اور تربیتی طریقہ کار کی تیاری سمیت پاکستان اور بنگلہ دیش کی تربیتی اور استعداد کار بہتر بنانے کے اداروں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ عطا اللہ تارڑ نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی سول سروسز کے درمیان ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام کو حالیہ دہائیوں کی اہم پیش رفت قرار دیا۔ بنگلہ دیش کے وفد نے پاکستان کے انتظامی لاہ عمل اور مختلف شعبوں میں جاری اصلاحات میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے دوچار آبادیوں کے تحفظ کے لیے موسمیاتی اثرات سے محفوظ رہائش کے معاملے پر مشترکہ عالمی کوششوں پر زور دیا ہے۔ وہ باکو میں ورلڈ اربن فورم کے 13ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان میں انسانی جانوں کے ضیاع، بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور شدید معاشی نقصانات سمیت سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی آفات کے تباہ کن اثرات پر روشنی ڈالی۔ فورم کے موقع پر ڈاکٹر مصدق ملک نے آذربائیجان کے وزیر توانائی پرویز شہبازروف سے دو طرفہ ملاقات بھی کی۔ فریقین نے توانائی کے شعبے میں تعاون، موسمیاتی اثرات سے بچاؤ، پائیدار ترقی اور پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے مواقع سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری برادری کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر فہیم الرحمان کی زیر قیادت ایک وفد سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ معاشی استحکام اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ مؤثر روابط کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ صوبوں کی مشاورت سے قومی گندم پالیسی 2026 تا 2030 تیار کی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری فرح ناز نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ آئندہ مالی سال کے لیے حکومت کے لاہ عمل میں مشینی کاشتکاری کے لیے جامع زرعی روڈ میپ اور برآمدات کو فروغ دینے کے لیے نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیج کے شعبے کو جدید اور مضبوط بنانے کے لیے شیل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ صحت کی قومی خدمات کی پارلیمانی سیکرٹری نیلسن عظیم نے کہا کہ ہسپتالوں میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو علاج معالجے کی مکمل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت غیر قانونی ترک وطن کے بارے میں سخت پالیسی پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2023 سے اب تک 3158 ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اس جرم میں ملوث FIA حکام کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ بیرون ملک ملازمت کے نام پر دھوکہ دہی کا شکار کمبوڈیا میں زیر حراست پاکستانیوں کے حوالے سے امور داخلہ کے وزیر مملکت نے کہا کہ کئی پاکستانیوں کو سہولیات فراہم کر کے کمبوڈیا سے واپس لایا گیا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج کراچی میں قائد آباد سے کاٹھور تک 39 کلومیٹر طویل شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سمیچو سے۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ شاہراہ بھٹو کو پاکستان کی بہترین شاہراہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ کراچی کی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو تبدیل کرنے، معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور لاکھوں شہریوں کو جدید سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک تاریخی منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ترین 6 لین ایکسپریس وے قیومات سے M9 موٹر وے تک سفر کے وقت میں نمایاں کمی کرے گا، ٹریفک کی روانی کو بہتر بنائے گا اور پاکستان کی اقتصادی مرکز کے طور پر کراچی کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گا۔ قریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سڑک پر 6 انٹرچینجز تعمیر کیے گئے ہیں جو M9 موٹر وے سے منسلک ہے۔ منصوبے کا دوسرا مرحلہ 2.5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ منصوبہ کراچی میں ٹریفک کے دیرینہ مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوگا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے پاکستانی عازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج مکہ مکرمہ میں پاکستانی حجاج کرام کے لیے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ حج کی ادائیگی مکمل ہونے کے بعد پاک حج ایپ کے ذریعے عازمین سے رائے لی جائے گی۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے سعودی عرب سے اطلاع دی ہے کہ وفاقی وزیر نے کہا کہ عازمین کی وطن واپسی کے بعد اس رائے سے متعلق اعداد و شمار عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے حج کے دوران رہنمائی کے لیے سپروائزر کی تربیت اور تعیناتی مکمل کر لی ہے اور 188 عازمین کے ہر گروپ کے لیے ایک سپروائزر مقرر کیا گیا ہے۔ پاک حج موبائل ایپ اور ٹول فری ہیلپ لائن 24 گھنٹے فعال ہیں تاکہ حجاج کرام کو رہنمائی فراہم کر کے شکایات کے ازالے کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر مملکت اور پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈیجیٹل معیشت کو بھرپور انداز میں آگے بڑھا رہا ہے اور جدت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں مدد کے لیے مستقبل کے حوالے سے ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری فریم ورک تیار کر رہا ہے۔ چین کے شہر شینزن میں ورلڈ ڈرون کانگریس کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجیز کے ساتھ بلاک چین کا انضمام سرحد پار تعاون اور خود مختار نظاموں کے مستقبل اور بڑے عالمی ماڈلز کے لیے اہم مواقع فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے دفاع، ایروسپیس اور ابھرتی ہوئی جدید ٹیکنالوجیز میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس عزم کا اظہار ترکی کے سرکاری دورے کے دوران پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء کمل، ترک وزیر قومی دفاع یاسر گولیر اور ٹیکنالوجیز کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں میں کیا گیا۔ ظہیر احمد بابر سدھو نے مشترکہ مشقوں، تربیتی پروگرامز اور پیشہ ورانہ تبادلوں کے ذریعے مل کر کام کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک فضائیہ کے سربراہ نے ترک پائلٹس کی تربیت میں پاک فضائیہ کے تعاون کو سراہا۔ وزیر دفاع یاسر گولیر سے ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان اور ترکی کے درمیان مضبوط تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے تربیت، استعداد کار میں اضافے اور ایروسپیس کے شعبوں میں اشتراکی عمل کے وسیع مواقع پر بھی غور کیا۔ ایئر چیف نے برکک ٹیکنالوجی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید الاضحیٰ کے دوران صوبے بھر میں انتظامی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں سنتے ہیں۔ آج لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید انتظامات، سیکیورٹی اور صفائی کی گائیڈ لائنز جاری کی۔ انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو ٹاسک تجویز کیے اور کہا کہ عید الاضحیٰ پر انتظامات بے مثال ہوں، کوتاہی قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کی باقیات اور آلائشیں گلی محلے، ڈرین اور نہروں میں پھینکنے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جانور صرف مقررہ کیٹل مارکیٹوں میں فروخت کرنے کی پابندی پر عمل درآمد کا حکم دیا اور غیر مجاز علاقوں میں مویشیوں کی خرید و فروخت پر کارروائی کی ہدایت کی۔ اجلاس میں کھالے جمع کرنے کے لیے کیمپ پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید گاہیں اور مساجد کو عرق گلاب سے معطر کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے بس سٹینڈز اور بسوں پر کرایہ نامہ آویزہ کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایئرپورٹ کے قریب ڈمپنگ سائٹس کو ڈھانپنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کی وارننگ دی۔
محتسب پنجاب آشا حامد نے آج لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی اور ادارے کی سالانہ رپورٹ 2025 پیش کی۔ ملاقات میں محتسب نے گورنر کو محکمانہ کارکردگی، عملے کی تربیت اور ادارے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ گورنر نے پنجاب کے محتسب ادارے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے عوام کو فوری انصاف کی فراہمی کو ضروری قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کاروباری خواتین کے لیے پہلی AI لیب کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے آج سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ پہلے مرحلے میں 20 کاروباری خواتین کو تربیت دی جا رہی ہے، جبکہ بعد میں اس پروگرام کو تمام اضلاع تک توسیع دی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ پنک اسکوٹی، وظائف اور آسان قرضوں جیسے منصوبے صوبے میں خواتین کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ پرنس رحیم آغا خان گلگت پہنچ گئے ہیں۔ تفصیل سنتے ہیں ریڈیو پاکستان سکردو کے نمائندے الیاس صفتر کی اس رپورٹ میں۔ اسماعیلی جماعت کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان آج جب گلگت ایئرپورٹ پہنچے تو نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر، فورس کمانڈر شمالی علاقہ جات سید امتیاز حسین گیلانی اور دیگر اعلیٰ آفیسران نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پرنس رحیم آغا خان کی گلگت آمد کے حوالے سے عوامی حلقوں بالخصوص اسماعیلی برادری میں نہایت جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر خیر مقدمی بینرز اور استقبالی پیغامات آویزاں کیے ہیں اور روحانی پیشوا کی آمد کو تاریخی اور یادگار موقع قرار دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں زیر حراست تمام کشمیری قیدیوں، انسانی حقوق کے علمبرداروں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان کو کشمیری قیادت، حریت رہنما یاسر ملک اور دوسروں کے خلاف مسلسل سیاسی اور بلا جواز مقدمات پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان نے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ مثبت کردار ادا کرتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ ایک اور سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان گزشتہ ہفتے ثالثی عدالت کی جانب سے سنتواس معاہدے کے تنازع میں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ آب کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے اس درینہ موقف کی توثیق کرتا ہے کہ معاہدہ مغربی دریاؤں پر بھارت کی جانب سے پانی روکنے پر واضح پابندی عائد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بھارت پر معاہدے کی پاسداری کے لیے مکمل معلومات اور وضاحت فراہم کرنے کی ذمہ داری کی توثیق کرتے ہوئے پاکستان کے جائزے کے حقوق کو بھی مستحکم کرتا ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان سنتاس معاہدے، اس تنازع کے حل کے طریقہ کار اور پانی سے متعلق مسائل کے باضابطہ حل کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد کا واحد ایک نکاتی مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر میں ہول واقعے کے متاثرین 36 برس گزرنے کے باوجود انصاف کے منتظر ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 21 مئی 1990 کو بھارتی فوجیوں نے میر وائس مولوی محمد فاروق کے جنازے پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 72 کشمیری شہید جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اور روس پر یوکرین کے ڈرون حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 35 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق یوکرینی ڈرون نے رات کو اس وقت حملہ کیا جب 80 سے زائد طلباء یونیورسٹی کے ہاسٹل میں سو رہے تھے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رواں ماہ کی 30 تاریخ سے راولپنڈی اور لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہین شاہ آفریدی قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اسکواڈ آج رات اسلام آباد پہنچے گا اور کل سے تربیت شروع کر دے گا۔ آسٹریلوی ٹیم کل اسلام آباد پہنچے گی۔ سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ رواں ماہ کی 30 تاریخ کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے ٹکٹس کی ملک بھر میں فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق شائقین اس کی آفیشیل ویب سائٹ سے آن لائن ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔
जनरल इंक्लोजर्स के लिए टिकट की कीमत ₹200, फर्स्ट क्लास ₹300, प्रीमियम ₹400 और वीआईपी नशस्तों के लिए ₹500 मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ इसके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मुल्क भर में बराह रास्त नश्र की जाएगी। पीसीबी लाइव वाहिद प्लेटफॉर्म होगा जो सीरीज़ की मुफ्त लाइव कवरेज फराहम करेगा। शायकीन ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करके या पीसीबी लाइव स्ट्रीमिंग पोर्टल पर रजिस्टर करके मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस पर मैच बराह रास्त देख सकेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रवां साल मुल्क भर के 1000 स्कूलों में हॉकी के फ़रोग के बड़े इक़दाम का ऐलान किया है। ये प्रोग्राम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ निजी शोबे के ताउन से शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरी बैन सूबाई राबता और PHF के सदर मुहय्यद्दीन अहमद बानी के मुताबिक इक़दाम के तहत 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी ताकि हॉकी के मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद रखी जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवानों में हॉकी के फ़रोग और कौमी खेल की तवील मुद्दती बहाली को यकीनी बनाने के लिए स्कूलों को मैचेस, तरबियती कैंप और कोचिंग सेशंस के इनेकाद की तरगीब दी जाएगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बेल्जियम और इंग्लैंड में आइंदा हॉकी की प्रो लीग के लिए 20 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड में 2 गोलकीपर वकार और अली रजा शामिल हैं। डिफेंडर्स में अबू बकर, अरबाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला और सुफियान खान। मिडफील्ड में नदीम खान, इमाद शकील बट, मोइन शकील, हमाद अंजुम और जकरिया हयात, जबकि फॉरवर्ड्स में गजनफर अली, मोहम्मद इमाद, राना वलीद, अब्दुर्रहमान, अफराज खान, राना वहीद, अहमद नदीम, अरशद लियाकत और हन्नान शाहिद शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कौमी टीम को मुकम्मल इंतज़ामी, माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाएगी। खिलाड़ियों को पेशगी $110 का यौमिया अलाउंस भी मिलेगा। और लाहौर में पंजाब का पहला मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी 2 साल में मुकम्मल होगा। ये बात पंजाब के वज़ीर खेलों और उमूर नौजवानान मलिक फैसल अयूब खोखर ने आज नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट, वज़ीर आला पंजाब यूथ गेम्स और 18 स्पोर्ट्स एकेडमियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा कि जदीद स्पोर्ट्स सिटी 477 कनाल अराजी पर तामीर किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब यूथ गेम्स इस साल मुनक्किद होंगी। ये तो थी खेल की दुनिया से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुन लेते हैं तिजारत से मुतालिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 670 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,67,844 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 480 मिलियन से ज़ायद हिस्सस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 729 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का लेन देन हुआ था। आज सितारा पेट्रोलियम कंपनी के सबसे ज़्यादा 80 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 486 कंपनीज़ के हिस्सस का लेन देन हुआ, जिसमें से 160 कंपनीज़ के हिस्सस की कीमतों में इजाफा, 280 में कमी, 46 कंपनीज़ के हिस्सस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। राफान मेज़ प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा ₹122.17 का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में ₹173.62 की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ यूँ रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद $278.45, कीमत फ़रोख्त $278.95। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद $373.97, कीमत फ़रोख्त $374.64। यूरो कीमत ख़रीद $323.40, कीमत फ़रोख्त $323.98। सऊदी रियाल कीमत ख़रीद $74.20, कीमत फ़रोख्त $74.34। और UAE दिरहम कीमत ख़रीद $75.82, जबकि कीमत फ़रोख्त $75.96। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,07,546 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,15,487 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 43,139 मीट्रिक टन बरामदी और 72,348 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तजारती खबरें, और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर लाहौर म्यूज़ियम की
نئی عمارت میں پاک جنرل فرینڈشپ گیلری میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں چین کے قونصل جنرل، سرکاری حکام اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور چین کے قونصل جنرل نے مشترکہ طور پر ثقافتی نمائش کا افتتاح کیا اور پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی تصویری جھلکیوں کا مشاہدہ کیا۔ شرکاء نے پاک چین دوستی کو آہنی بھائی چارے کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری نے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں اقتصادی سفارتکاری کا ایک نیا باب کھولا۔ مقررین نے زراعت، ٹیکنالوجی، صنعت، اسمارٹ سٹیز اور ماحول دوست ڈھانچے میں پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون پر روشنی ڈالی، جبکہ دو طرفہ دوستی کے مستقبل کو جدت اور نوجوانوں سے منسلک کرنے کے عزم کا احاطہ کیا گیا۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے اسلام آباد میں محفل سما کے عنوان سے ایک بھرپور ثقافتی شام کا انعقاد کیا۔ تقریب میں شائقین فن و موسیقی، سفارتکار، صحافیوں اور فیملیز نے پاکستان کے شاندار ثقافتی اور موسیقی کے ورثے کی یادگار تقریب میں شرکت کی۔ شام میں معروف بخشی برادرز کی روح پرور پرفارمنس نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد نے آئندہ ماہ کی 10 تاریخ سے بچوں، نو عمر افراد اور شائقین فن کے لیے سمر آرٹ کیمپ کا اعلان کیا ہے۔ سمر کیمپ میں ڈرائنگ، پینٹنگ، خطاطی اور کی بورڈ سے متعلق کورسز کرائے جائیں گے۔ اور کراچی آرٹس کونسل کے زیر اہتمام پروفیسر انیس زیدی باوار خان کے زیر صدارت بزرگ مزدور رہنما عثمان بلوچ کی خود نوشت ہم اپنی کر گزرے کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عثمان بلوچ نے اپنی والدہ شریفہ ابراہیم اور والد گلشن عثمان بلوچ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی زندگی بھر کی حمایت اور قربانیوں کا اعتراف کیا۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین میں زیر آب تعمیر کیے جانے والے ایک ڈیٹا سینٹر نے کمرشل آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے، جس کے سرور ماڈیول سمندر کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں آف شور ونڈ جنریشن کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ زیر سمندر کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر کے لیے بجلی کی ضروریات کو کم کیا جا سکے۔ اسے دنیا کا پہلا زیر آب ڈیٹا سینٹر قرار دیا گیا ہے، جو شنگھائی کے قریب لیانگانگ اسپیشل ایریا میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کے اندر 2000 سرورز موجود ہیں۔ یہ ڈیٹا سینٹر سمندر کی سطح سے لگ بھگ 35 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ چینی حکام اور ایک نجی کمپنی نے مشترکہ طور پر 22 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی لاگت سے یہ ڈیٹا سینٹر تعمیر کیا ہے۔ اس میں موجود سرورز آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورک لوڈز، 5G سرورز اور دیگر آپریشنز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روایتی ڈیٹا سینٹرز کے برعکس اس ڈیٹا سینٹر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سمندری پانی کو استعمال کیا جائے گا۔ سمندری پانی سے ڈیٹا سینٹر کو ٹھنڈا رکھنے سے توانائی کے استعمال میں نمایاں کمی آئے گی۔ چین میں منعقد ہونے والی ورلڈ ڈرون کانگریس 2026 میں پاکستان کو کنٹری آف آنر کے اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے 10ویں ورلڈ ڈرون کانگریس میں شرکت کی۔ ورلڈ ڈرون کانگریس میں 122 سے زائد ممالک شریک ہوئے۔ بلال بن ثاقب نے ڈرونز، بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثہ جات کا ویژن پیش کیا۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ورلڈ ڈرون کانگریس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کنٹری آف آنر نامزد کرنے پر ورلڈ ڈرون کانگریس کے منتظمین کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ اعزاز ڈیجیٹل اور تکنیکی شعبوں میں عالمی اعتماد اور پاکستان کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل اکانومی اور ورچوئل ایسیٹس ریگولیشنز میں پیش رفت پر گامزن ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ سندھ کے ہنگامی امدادی ادارے نے صوبے بھر میں عید کے ایام میں شدید گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA سندھ سلمان شاہ نے ایک بیان میں کہا کہ رواں ماہ کی 25 سے 31 تاریخ تک متعدد اضلاع میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ لاڑکانہ، سانگھڑ، شکارپور، کمبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، دادو، شہید بے نظیر آباد، بدین، سجاول، ٹھٹا، حیدرآباد، میرپور خاص، جامشورہ اور کراچی کے علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سیدہ صالح سے۔
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش، جبکہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بلائی پنجاب اور اسلام آباد میں آندھی جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری اور تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش، جبکہ وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا۔ تاہم خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور کوئٹہ میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں پڑا چنار سے 22، بالاکوٹ سے 17، کالام سے 14، ملم جبہ میں 7، میرکھنی میں 6، روش میں 5، پنجاب میں مری سے 20، منگلا میں 7، راولپنڈی میں 6، شمس آباد میں 3، پیرودائی میں 2، ناروال میں 6، بکر میں 4، اسلام آباد میں 2، گلگت بلتستان میں استور سے 15، چھلا سے 6، گلگت سے 3، اسکردو بونجی میں 2، ہنزا سے 1، کشمیر میں گڑی دوپٹہ سے 5، مظفر آباد میں 4، راولاکوٹ میں 3، کوٹلی میں 2، بلوچستان میں کوئٹہ سے 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی دادو میں 45، نواب شاہ مٹی قصور میں 44، تربت اور جیکا آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 36، مری میں 24، لاہور میں 41، کراچی میں 36، پشاور میں 37 ڈگری سینٹی